و تسلیم پر اعتراضات کروا کر، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ جب نئی نسل کے دل میں نبی کی محبت نہ ہوگی، نبی کی الفت نہ ہوگی، نبی کا پیار نہ ہوگا، تو اس وقت اس قوم کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی جو اصل طاقت ہے، مسلمانوں کی جو اصل قوت ہے، مسلمانوں کا جو اصل سرمایہ ہے، مسلمانوں کا جو ایمان ہے، بلکہ ایمان کی جو جان ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے، حضور علیہ السلام کا عشق ہے، آقا کریم کا پیار ہے۔ جب تک مسلمان محبت رسول میں ڈوبے رہے، جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ میں ڈوبے رہے، جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ سے سرشار رہے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہ دے سکی۔ آج پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر لوگ کوشش کر رہے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں صرف ایک عنوان پر پوری دیانتداری کے ساتھ محنت کر لی جائے، پوری قوم کو عشق مصطفیٰ سے سرشار کر دیا جائے، محبت رسول لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دی جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہی جوہر عشق رسول ہے جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے محبوب کے لیے دنیا کی ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ارے جب عشق دل میں پیدا ہوگا تو انسان جب عشق کی وجہ سے محبوب کی خاطر دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے تو انسان گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زمین پہ قدم رکھا وہ زمین کتنی خوفناک ہو چکی تھی؟ احوال کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، لوگوں کے کردار کے اعتبار سے، لوگوں کی تہذیب کے اعتبار سے، لوگوں کے تمدن کے اعتبار سے، لوگوں کے کلچر کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر! مکے کی سرزمین، اللہ اکبر، جہاں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، جہاں میلاد مصطفیٰ ہوئی، جہاں آمد مصطفیٰ ہوئی، جہاں سرکار کی آمد ہوئی، وہ مکہ آج جو ہمارا مرکز عقیدت ہے۔ اللہ اکبر! اس مکے کی سرزمین کا حال کیا تھا؟ وہاں بچیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا، علماء سے بار بار سنا ہوگا، میں کوئی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! وہاں پر لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ لوگ اتنے بڑے زنا کے اندر مبتلا تھے کہ اللہ اکبر ایک ایک عورت کے ساتھ 8-10 مردوں کے ناجائز اور حرام تعلقات ہوا کرتے تھے۔ بعض عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ 8-10 مردوں کے ساتھ منہ کالا کرتی اور جب شکم میں بچہ آ جاتا وہ بچے کو جنم دیتی اور پھر بچہ اٹھا کر کے آتی اور وہ 8-10 جنہوں نے منہ کالا کیا تھا وہ سب ایک ساتھ کھڑے رہتے، وہ جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتی بچہ اسی کا کہلاتا، بچہ اسی کو دے دیا جاتا۔ کس قدر بے حیائی کا ماحول تھا، کس قدر بے غیرتی کا ماحول تھا۔ لوگ اللہ اکبر ماں کی گود میں شراب پلائے جاتے تھے۔ آج ہندوستان ہو یا برطانیہ کی سرزمین ہو یا امریکہ کی سرزمین ہو یا یورپ میں کسی علاقے میں آپ دیکھ لیں، ہر جگہ انسان نشہ کرتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد کرتا ہے۔ لیکن میرے آقا کی آمد سے پہلے حالات کتنے خراب تھے، حالات کتنے بدترین تھے کہ مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی، دودھ کے ساتھ شراب پلایا کرتی تھی۔ ایک طرف بچوں کو بچیوں کو زندہ دفن کرنا، دوسرا بچوں کو ماں کی گود میں شراب پلایا جانا، تیسرا بدکاری کا اتنا عام ہو جانا کہ اگر کوئی عورت بدی کے لیے نہیں ملتی تو وہ جانوروں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے۔ اللہ اکبر! وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کعبے کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ یتیموں کا مال کھا جانا کوئی عیب نہیں تھا، بیواؤں پہ ظلم کرنا کوئی عیب نہیں تھا، بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، یتیموں کا حق مارا جاتا تھا، بیٹیوں کو عیب تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن آؤ اللہ اکبر چرخاری والو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آمد، مصطفیٰ کریم کی آمد نے کیسا انقلاب بپا کیا پوری دنیا کے اندر۔ اور وہ انقلاب کیوں آیا؟ حضور نے آ کر پہلے نماز کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے روزے کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے زکوٰۃ کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے صدقات کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے حج کی
دعوت نہیں دی، میرے آقا نے اپنے حسن سے، اپنے جمال سے، اپنے کمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی معصوم اداؤں سے، اپنے تبسم سے، اپنے تکلم سے میرے آقا نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا، لوگوں کو اپنا عاشق بنایا۔ حضور نے پہلے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اپنا عاشق بنانے کا کام کیا، لوگوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کی، لوگوں کے دل میں اپنی الفت پیدا کی، اور کتنا عشق پیدا کر دیا، اتنا عشق پیدا کیا کہ اللہ اکبر، جب رسول اللہ نے فرمایا شراب چھوڑ دو تو وہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جوا چھوڑ دو، وہ جوا چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سود چھوڑ دو، میرے آقا جو کہتے گئے وہ سب کچھ کرتے گئے۔ میرے سرکار نے فرمایا جو سود کا ایک لقمہ کھاتا ہے گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے۔ لوگ مان گئے، انہوں نے سود چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا جو جوا کھیلتا ہے گویا کہ وہ سور کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیتا ہے، انہوں نے جوا چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا بت پرستی اس انسان کی فطرت نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ ان لوگوں نے بت پرستی ترک کر دی۔ حضور نے جو بات کہی، میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ بیٹی کا باپ ہونا عیب کی بات نہیں ہے، میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے بتا دیا کہ بیٹیوں کا باپ اگر بیٹی پہ ظلم نہ کرے، بیٹی سے پیار کرے، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں شادی کر دے، تو ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو دوسروں کی بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے جب میرے آقا کی زبان سے انہوں نے سنا کہ محبوب بیٹیوں کا باپ ہے، محبوب بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، محبوب بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگ بھی اپنی تو اپنی دوسروں کی بیٹیوں سے محبت کرنا سیکھ گئے۔ اب پتا چلا معاشرے کی اصلاح عنوانات کے انتخاب سے صرف نہیں ہوگی، بلکہ معاشرے کی اصل اصلاح اگر ہوگی تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر، اور یہ وہ جوہر ہے خدا کی عزت کی قسم، عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے وہ قوم جو ہے اللہ اکبر خلاؤں میں پرواز کرنے لگتی ہے۔ عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے ادنا اعلیٰ بن جاتا ہے، گمنام جو ہے وہ شہرت پا جاتا ہے، بدنام جو ہے وہ نیک نام ہو جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے عشق مصطفیٰ اگر پاگلوں کو مل جائے تو پاگل بھی دنیا کے امام بنتے نظر آتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ اگر بوریا نشینوں کو مل جائے تو بوریا نشین کیسر و کسرا کے تاجدار بنتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ضرورت ہے مسلمان جوانوں کے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا کرنے کی، عشق رسول پیدا کرنے کی۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے میں 2 باتیں عرض کروں گا اور اپنی بات مکمل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا سے عشق کرو، میرے آقا سے محبت کرو، میرے آقا سے پیار کرو۔ کیسے؟ ماں سے جتنا پیار کرتے ہو اتنا نہیں، ماں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، باپ سے زیادہ نبی سے پیار کرو، استاد سے زیادہ نبی سے پیار کرو، بچوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، بیویوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، دولت سے زیادہ نبی سے پیار کرو، جنت سے زیادہ نبی سے پیار کرو، پوری کائنات سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو اپنے نبی سے کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن آپ سوچتے ہوں گے عشق رسول، عشق رسول، عشق رسول، محبت رسول، محبت رسول، محبت رسول، کیا یہ نبی کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے؟ نبی کا پیار کیا ہم پہ تھوپا جا رہا ہے؟ میں نے 2 باتیں کرنی ہے، ایک تو نبی کا پیار، اور دوسرا پیار کیا چیز ہے، پیار کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں۔ بس یہ 2 باتیں اگر آپ کا ذہن سلامت رہا، میری طرف متوجہ رہا، تو بات میں آپ کے
سامنے کروں گا، لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، تم نے جو فلم کے ہیرو سے دل لگا لیا ہے، واللہ وہ زانی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس سے پیار کریں۔ پیار کرنے کے لیے ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم پیار کر کس سے رہے ہو۔ ایک زانی سے، ایک شرابی سے، ایک نچنیے سے جو اسکرین کے سامنے آ کر زنا کرتا ہے، اس سے تم پیار کر رہے ہو۔ اللہ اکبر! سن لو، جو دنیا میں جس سے پیار کرے گا قیامت کے ساتھ اس کے ساتھ اٹھے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا۔ اب اگر آپ کسی ہیرو کی محبت میں پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں، اللہ اکبر، تو قیامت کے دن آپ نبی کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، آپ اس زانی ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے۔ اگر آپ شراب پی رہے ہیں تو آپ ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے، بلکہ ہیرو تو ہیرو یزید کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اللہ اکبر، ان بدترین لوگوں کے ساتھ اٹھو گے۔ اگر تم جوا کھیل رہے ہو تو اللہ اکبر، فرمایا گیا جوا کھیلنے والے کی قبر فرعون اور نمرود کے قریب کی جاتی۔ جوا کھیلنے والے دنیا میں کہیں بھی مریں گے، وہ فرعون اور نمرود کے قریب کر دیے جائیں گے، اور وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ آج جنگلی رمی کے نام پر، انٹرنیٹ پر، الگ الگ گیمز کے نام پر میرا جوان جوئے میں مبتلا ہے۔ ابھی ہمارے علماء سادات کرام آتے ہیں، آپ کی تمنا ہوتی ہے بس مسافہ کر لو۔ میری بھی بچپنے سے ایک تمنا رہی ہے، ایک شوق رہا ہے کہ جو بھی اللہ والا ملا چاہے اس سے میری انگلیاں ہی ٹچ ہو جائے۔ اسی لیے پبلک سے بھی جہاں لوگ سنجیدگی سے ملنا چاہتے ہیں، میں شوق سے ملتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا اس مجمع میں کون اللہ والا ہے۔ اس سے میرے ہاتھ لگ جائیں اور اللہ میرے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ آپ مسافر کو سمجھتے کیا ہو؟ ایک بادشاہ نے موت کے بعد، جس نے پوری زندگی لوگوں پہ ظلم کیا تھا، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، تو لوگوں نے پوچھا، او ظالم دشمن خدا، تو جنت کے باغوں میں کیسے آیا؟ تو اس نے بتایا، ایک دن میں نے حضرت سیدنا بایزید بسطامی کے ہاتھ چوم لیے تھے، اسی کے صدقے میں اللہ نے بے حساب مجھے جنت عطا فرمائی۔ آپ مجھے بتاؤ، رسول اللہ کے ہاتھوں کو چومنے کی برکت کیا ہوگی؟ اور تمہیں اور ہمیں ایک موقع اللہ دے گا، تم کو بھی دے گا، مجھے بھی دے گا، انشاءاللہ ایک موقع دے گا کہ اپنے نبی سے ہم مصافحہ کریں، ان کے ہاتھ چومیں۔ انشاءاللہ وہ موقع آپ کو ہمیں نصیب ہوگا۔ میرے نبی نے خود فرمایا، وہ دن کب آئے گا؟ وہ دن کب آئے گا؟ وہ دن اس وقت آئے گا جس کو میدان محشر کہتے ہیں۔ جب میدان محشر ہوگا، حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں گے، میرے آقا ہم سے مصافحہ کریں گے، لیکن سنو سنو، وہ نوجوان جو آج موبائل پر الگ الگ گیمز کے چکر میں، جنگلی رمی کے چکر میں، رمی کے چکر میں، اور خدا جانے کن کن خرافات کے چکر میں جو لوگ آج جوا کھیل رہے ہیں، کوئی تاش کے پتے، کوئی جو ہے وہ کیرم، پتہ نہیں کیسی کیسی بنائیں آ گئی ہے۔ گیم کھیلنے والوں، جب رسول اللہ اپنی امت سے مصافحہ کریں گے تو جو لوگ دنیا میں جوا کھیلتے ہوں گے ان کے ہاتھ سور کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں تو کیا مولانا صادق صاحب سے آپ مصافحہ کر سکیں گے؟ اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں ان علماء کرام سے آپ مصافحہ کرنے کی ہمت کریں گے؟ اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں تو ثنا خان رسول جاوید صاحب اور جو ہے وہ سلمان صاحب، ان سے آپ مصافحہ کرنے کی ہمت کریں گے کہ یہ لوگ تو بڑے عاشق رسول ثنا خان رسول ہیں، ہاتھ میں کیچڑ ہے، ان سے کیسے مصافحہ کریں؟ ارے نادان، اگر مٹی ہاتھ میں لگی ہو تو عاشق رسول سے مصافحہ نہیں کر سکتا۔ جب جوا کھیلنے کی وجہ سے تیرے ہاتھ
सारी उम्मत नबी से मुसाफा कर रही होगी और तू महरूम खड़ा होगा, उस वक्त मेरे भाई पछताने से काम नहीं चलेगा, उस वक्त रोने से काम नहीं चलेगा, उस वक्त बिलखने से काम नहीं चलेगा, उस वक्त आओ फुगा से काम नहीं चलेगा। रोना है तो आज रो ले, पछताना है तो आज पछता ले, छोड़ दो गुनाह, वरना क़यामत के दिन सिवाय पछताने के और कोई काम नहीं आएगा और कुछ काम नहीं चलेगा। ये हीरो, ये क्रिकेटर, ये नचनिए, ये जानी, ये शराबी जिनको आइडियल बना रखा है, इनसे प्यार न करो। अगर दिल देना है तो आमिना के लाल को दो, अगर प्यार करना है तो आमिना के लाल से करो। आज ये मैं जो बात कहने जा रहा था, दो बातें, उनमें से एक ये कि लोगों ये न सोचना कि नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत हम पे थोपी जा रही है कि जबरदस्ती मोहब्बत करो। वल्लाह उनकी मोहब्बत थोप नहीं रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी है ही ऐसे, मेरे नबी हैं ही ऐसे कि जो देख ले मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाए, जो पढ़ ले उनकी जिंदगी पढ़ ले वो इश्क करने पे मजबूर हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अगर तुम हुस्न की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करते हो तो उनसे बढ़कर हुस्न वाला कोई नहीं है। अगर इल्म की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करते हो उनसे बढ़कर इल्म वाला कोई नहीं है। कितने भी बड़े से बड़े आलिम की आप सनद उठा करके देख ले, हर आलिम की सनद में उस्ताद की हैसियत से इंसान का नाम लिखा होगा। तन्हा मेरा नबी है जिसके उस्ताद की हैसियत से किसी इंसान का नाम नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट अल्लाह के शागिर्द है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया, इंसान की जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, मेरे इल्म का अंदाजा लगाओ। मैं कहता हूँ जो खुदा से पढ़ के आया उसके इल्म का अंदाजा लगाओ। उसके बारे में कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, आप जो कुछ नहीं जानते थे हमने वो सब कुछ आपको सिखा दिया। मिलाद में मेरी तमन्ना है, मिलाद में आप जो नारे लगाते हैं लगाएं, एक नारा बार बार लगाएं। कोई बंदा मजमे में ये कहे मोहम्मद हमारे, जब कोई कहे मोहम्मद हमारे तो पूरा मजमा कहे बड़ी शान वाले। अब मैं नारा लगाता हूं, आप जवाब दे मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। अगर हुस्न की बुनियाद पर किसी से इश्क हो सकता है तो मेरे नबी से बड़ा हुस्न वाला कौन है? हर हुस्न वाले से मखलूक मोहब्बत करती है। आमिना का लाल वो है जिससे खालिद खुद प्यार करता है, खालिद खुद जिससे मोहब्बत करता है। क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो, हजरत यूसुफ अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं, बच्चे बच्चे को ये नारा याद करा दो, मोहम्मद हमारे। सबसे बेहतर जवाब यही है कि हुजूर की शान बयान की जाए, हुजूर के मर्तबे बयान की जाए। अगर हुस्न की बुनियाद पे किसी से प्यार होता है, मेरे नबी से बढ़कर कोई हुस्न वाला। इल्म की बुनियाद पे किसी से प्यार होता है तो मेरे नबी से बढ़ के इल्म वाला। अगर अखलाक की बुनियाद पे किसी से प्यार होता है, मेरे नबी से बढ़ के अखलाक वाला। कोई ऐसा लाओ ना जो अपने दुश्मन को भी दुआ दे, कोई ऐसा लाओ ना जो गालियां सुनकर भी दुआ दे, कोई ऐसा लाओ ना जो भूखा रह के औरों को
دلائے, کوئی ایسا لاؤ نا جو دشمن کے لیے چادر بچھائے, کوئی ایسا لاؤ نا جو دشمنوں کو معاف کر کے بھی ایمان کی دولت عطا کرے. کیا اخلاق ہے, صاحب خلق عظیم. بڑی شان, بڑی شان, اس نعرے میں بڑی شان والے, بڑی شان والے, بڑی شان والے. میرے عزیز اس میں نام محمد بھی ہے. جب آدم نے نام محمد لیا تو اللہ نے سب بخش دیا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, رکھو لات میں جس نے عزیزوں پڑھ کے سنانا نام محمد, پڑھتی درود دوڑے کی حورے, لاشا جو لے گا نام محمد. اللہ اکبر, کیا نام ہے یہ, نام کی برکت کیا ہے. اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد, آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد. عرض یہ کر رہا تھا, اگر اخلاق کی بنیاد پہ کسی سے محبت اور عشق ہو سکتا ہے تو میرے نبی کے اخلاق دیکھو. ٹھیک, اب ذرا آگے آئیے, دل لگائیے, جو بات پہلی ہونی ہے. حضور کا عشق ہم کسی پہ تھوپ نہیں رہے, ہم تو بس یہ کہتے ہیں کوئی میرے آقا کو دیکھ لے, اور کوئی دیکھ نہیں سکتا کتاب میں پڑھ لے, اور کوئی پڑھ نہیں سکتا تو ہم جیسے دیوانوں سے سن لے. لوگ مجبور ہو جائیں گے عشق کرنے پر, محبت کرنے پر. آئیے ایک بات کہنے لگا ہوں, اگر دل لگ رہا ہے تو ایک بات شروع کرتا ہوں. عشق کے تار, عشق کے اوراق, کتاب عشق سے اب ورق پلٹنا شروع کیا جاتا ہے, گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. دیکھو میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ جو میرے آقا کو دیکھے گا یا سنے گا یا پڑھے گا وہ عشق کرنے پر, محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا. کیسے ہیں میرے آقا, کیسے ہیں میرے آقا. اللہ اللہ, جنہوں نے تصور میں دیکھا وہ کہنے لگے لم یاتی نظیرو کا فی نظرین, مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سوہے, ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, سقن پھول, بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. محمد ہمارے, ہاتھوں کو اٹھا کر محمد ہمارے, محمد ہمارے. حضور کی شان کیا ہے, حضور کی شان کیا ہے. ایک مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ نے سیدنا محمد الرسول اللہ کا ذکر سنا. کس نے سنا؟ خدیجۃ الکبریٰ نے محمد الرسول اللہ کا ذکر سنا, اور ذکر سننے کے بعد وہ پریشان تھی کیونکہ اس کا مال مکے کے تاجر لے کر جاتے اور لے جانے کے بعد لوٹ کے کھا لیتے, قفلے بازی کرتے. وہ پریشان تھی, کوئی ایسا بندہ مجھے مکے میں ملے جو میرا مال لے جائے, ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, بیچ کر منافع کے ساتھ
साथ लाए, मैं उसको जितना कहेगा उतना मुनाफा दूंगा, उतना मुनाफा दूंगी। इस तरीके से जनाबे खदीजा ने बहुत जहन दौड़ाया, बड़ी कोशिश की। किसी ने उनके सामने सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र किया कि वो अब्दुल्ला के लख्त जिगर हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं, आप बात करो। वो अपने चचा की बात नहीं टालते। हुआ क्या, अल्लाह अकबर, खदीजा ने हजरत अबू तालिब को तलब किया और कहा, ऐ मक्का के सरदार, मेरा माल लोग लूट कर खा जाते हैं, क्या आप जो है ऐसा नहीं कीजिएगा कि मेरे माल की हिफाजत कीजिएगा। आपने फरमाया ठीक है कर देंगे, लेकिन तरीका क्या होगा। तो कहा, आपका भतीजा जो मोहम्मद है रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है बड़ा दयानतदार है, बड़ा नेक है, बड़ा पारसा है, बड़ा परहेजगार है, उसको मेरा माल लेकर के मुल्क शाम भेजना है। अल्लाह अकबर। जनाब अबू तालिब घर आते हैं और मेरे आका से कहते हैं, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून है जिसका नाम खदीजा है, उसका माल लेकर जाना है। मेरे आका ने फरमाया, चचा आप जानते हैं मैं मजदूरी पसंद नहीं करता। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अबू तालिब ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मैं आपको मजदूरी के लिए थोड़ी कहता हूँ, मैं तो आपको एक बेवा की मदद के लिए कहता हूँ। आप तो बेवाओं की मदद करते हैं, आप तो बेवाओं की इमदाद करते हैं। जब बेवा की इमदाद और मदद की बात आई तो मेरे आका तैयार हो गए। बात फिर अलग उन्वान पे जाती है, लेकिन अब उस तरफ जाने की बजाय असल उन्वान की तरफ लाना चाहता हूँ। हजरत अबू तालिब ने कहा, जाओ फला मोहल्ले के अंदर उस औरत का, उस खातून का घर है, वो 2 मरतबा बेवा हो चुकी है, मलके तुजार है वो, मलके तुजार है वो। अल्लाह अल्लाह, पूरे मक्के में उससे बड़ा मालदार कोई नहीं है, जाकर बात करो। अब सुनना क्या हुआ। मेरे आका जब पहली मरतबा खदीजतुल कुबरा के घर तशरीफ ले गए तो खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं, कई किताबों का इतने मजमुआ, कई तारीखी रिवायात का इतने मजमुआ निचोड़ कर आपकी खिदमत में अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ, जरा तवज्जो करना मेरे आका की शान क्या है। जनाबे खदीजा कहा करती थी कि मेरा घर मक्के की ऐसी गली में था, मेरा घर मक्के की ऐसी गली में था कि ना सूरज निकलते वक्त ना सूरज डूबते वक्त मेरे घर के दरवाजे से कभी उसकी किरणें मेरे घर में नहीं आती थी। आप तवज्जो करना जुमले पर, सूरज निकलते वक्त सूरज डूबते वक्त मेरे घर के दरवाजे से मेरे घर में सूरज की किरण नहीं आती थी। जैसे हिंदुस्तान में किसी का मकान या शिमाल की तरफ हो या जुनूब की तरफ हो तो ना सूरज निकलते वक्त दरवाजे से किरणें आएगी ना सूरज डूबते वक्त किरणें आएगी। तो खदीजा का मकान मक्कतुल मुकर्रमा में ऐसे समत में था, ना सूरज निकलते वक्त दरवाजे से किरणें आ सकती थी ना डूबते वक्त किरणें आ सकती थी। मगर खदीजा कहती है, एक मर्तबा मैं दरवाजे की तरफ पीट करके अपने काम में मसरूफ थी तो मैंने देखा मेरे घर के दीवार पर दरवाजे की तरफ से सूरज की किरणें पड़ी है, मेरे घर की दीवार पर दरवाजे की तरफ से सूरज की किरणें पड़ी है। मैं हैरान हो गई, दिल में ख्याल आया, आज सूरज निकला किधर से, आज सूरज निकला किधर से कि मेरे घर के दरवाजे से रोशनी सूरज की आई, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वो सूरज नहीं था बल्कि वो तो रश्क आफताब था, वो तो रश्क महताब था। वो क्या था, जब मैंने पलट के देखा तो कोई और नहीं था, वो ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना अबुल कासिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। मैंने पहली मर्तबा जब मोहम्मद अरबी को देखा मेरे दिल ने कहा, वल्लाह इससे खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। खदीजा तुम क्या कहती हो? जिब्रील ने भी यही कहा, यही बोले सिदरा वाले जमाने जाके डाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। खदीजा कहती मैंने पहली बार देखा, जो भी मुझसे बात करने आता था मैं ही बात करती थी, लेकिन आज ऐसी मरहूब हुई कि सारी बात वही करते रहे, मैंने कोई बात नहीं, मैं हाँ हाँ करती रही। आप क्यों ना हाँ
کرتی فصحا عرب کے بڑے بڑے، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ کون کلام کرے وہاں؟ ارے وہاں تو فرشتے بھی خاموش ہیں، وہاں تو فرشتے بھی چپ ہیں، بلکہ کلام کی شیرینی کا یہ عالم ہے کہ خدا بھی اپنا کلام ان کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ جناب خدیجہ فرماتی ہے میں تو ہاں کرتی رہ گئی۔ جب وہ چلے گئے، کل سامان جائے گا ملک شام، کل سامان ملک شام جائے گا، وہ تو چلے گئے، وہ کیا گئے کہ سارا چین لے گئے، سارا قرار لے گئے۔ میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے، میرے نبی کو جس نے دیکھا وہ کبھی نفسانی محبت، ناپاک محبت میں مبتلا نہ ہوا۔ میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے، جس نے بھی دیکھا وہ ایمانی اور رحمانی محبت میں جو ہے وہ گرفتار ہو گیا۔ اس لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ کہتی ہیں وہ چلے گئے، میں نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور میسرہ سے کہا او میسرہ، جب بھی تو جاتا تھا تجارت کے لیے کسی تاجر کے ساتھ تو میں تجھ سے کہتی تھی مال کا خیال کرنا، روپیوں کا خیال کرنا، مال کا خیال کرنا، مال کا خیال کرنا، چیزوں کا خیال کرنا، یعنی کہ اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں روپیے پیسے کا خیال کرنا۔ اس وقت روپیے پیسے نہیں تھے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مال دیکھنا، روپیے پیسے دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ جب خدیجہ نے اللہ اکبر میسرہ سے کہا جب بھی تو گیا کسی تاجر کے ساتھ تو میں نے کیا کہا، یا تو مال کا خیال کرنا یا تو روپیے پیسے کا خیال کرنا۔ لوگ چوری کر لیتے ہیں، لوگ کھا جاتے ہیں، لوگ چیٹنگ کر لیتے ہیں، لیکن اے میسرہ، اے میسرہ، اے میسرہ، آج میں نے ایک ایسی خدا بھاتی صورت دیکھی، ایک ایسی منمونی صورت دیکھی۔ کل جس نے قافلہ تجارت کا لے جانا ہے، تو نے مال پہ دھیان نہیں کرنا، تو نے پیسوں پہ دھیان نہیں کرنا، تو نے دھیان محمد پہ کرنا، تو نے دھیان اور ان کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا۔ وہ اٹھتے کیسے، وہ بیٹھتے کیسے، وہ سوتے کیسے، وہ جاگتے کیسے، وہ بولتے کیسے، وہ جھگڑا کیسے کرتے، وہ تجارت کیسے کرتے، وہ سفر کیسے کرتے، وہ کس طریقے سے زندگی کے شب و روز گزارتے۔ حد ہے تاجروں کے ساتھ یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں؟ نہیں، لیکن بہرحال خدا جانے خدیجہ بہت ذہین خاتون تھی، انہوں نے یہ بات کہہ دی میسرہ کو۔ میسرہ گیا اور جانے کے بعد المختصر، پوری لمبی چوڑی نہیں کرتا، المختصر یہ میسرہ ساتھ گیا۔ شام سے جب واپس آیا، ملک شام سے جب واپس آیا تو پہلے ہی سواری دوڑاتے ہوئے دوڑتے بھاگتے آیا، کیونکہ قاصد کو بھیج چکا تھا کہ بہت سارا مال و دولت اور منافع لے کر آ رہے ہیں، بہت برکت ہوئی ہے اس مرتبہ، بہت برکت ہوئی ہے، بہت برکت ہوئی ہے۔ قاصد پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ اپنی ٹیرس پر، اپنے گھر کے ٹیرس پر، اپنے گھر کی چھت پر اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر، اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ قافلہ آنے کا منظر کتنا خوبصورت ہے۔ خدیجہ اور نفیسہ بیان کرتی ہے جب قافلہ مکے کے قریب آ رہا تھا تو پورا قافلہ جانوروں کے پیروں کی ٹھوکر لگنے سے جو دھول اور گرد و غبار اڑ رہی تھی، کیونکہ سیمنٹ کی سڑکیں تو نہیں تھی، ڈامر کے روڈ تو نہیں تھے، کچے راستے تھے اور جانوروں کی ٹاپوں سے ان کے پیروں سے دھول اڑتی تھی۔ خدیجہ کہتی ہے کہ پورا قافلہ دھول کے اندر چھپا ہوا تھا، بس اتنا لگتا تھا کہ کچھ آ رہا ہے، لیکن اس دھول میں، اس گرد و غبار میں بھی ایک چہرے کی ٹکیا چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ دھول پر اس کا کوئی اثر، دھول کا اثر کوئی اس کے چہرے پہ نہیں تھا۔ جب دیکھا وہ چہرہ کون سا ہے تو وہ چہرہ وہی تھا، لَكَ بدر فی الوجہ الاجمل خط حال ما زلف ابر اجل ترے چندن چندر پرا کنڈل رحمت کی بھرن برسا جا۔ محمد
محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ وہ کسی اور کا چہرہ نہیں تھا، وہ آمنہ کے لال کا چہرہ تھا، وہ عبداللہ کے در یتیم کا چہرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا وہ چہرے کی چمک کی وہ قریب آ رہا ہے، ایسے میں میسرہ کو جب اپنی سواری دوڑاتا ہوا آیا اور چھت پر چڑھ گیا اور کہا مالکا مالکا مالکا، مبارک ہو مبارک ہو۔ کتنا منافع کتنا منافع کتنا منافع۔ سیدہ خدیجہ نے میسرہ لگا، میسرہ آج منافع مت سنا، میسرہ آج منافع مت سنا۔ مجھے یقین ہے کہ جس برکت والے کو بھیجا ہے تو ہونا برکت ہی ہے، ہونا تو برکت ہی ہے۔ آج میں تجھ سے جو پوچھ رہی وہ بتا۔ ہاں تو یہ گفتگو کا لہجہ اس کو آپ غلط رنگ مت دینا۔ خدیجہ نے کہا میسرہ جس چہرے والے کو بھیجا اس میں برکت ہی برکت، مجھے آج برکت کی داستان نہ سنا، یہ بتا محمد کے عیب کیا ہے، یہ بتا محمد کے درود پڑھ لیا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کا نام آئے تو کیا پڑھا کریں؟ جب بھی حضور کا نام لیے تو ہم القاب سے لینا چاہتے ہیں، لیتے بھی ہیں، لیکن آج بیک گراؤنڈ بتانا ہے کہ مکالمہ کیا ہو رہا ہے نا، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ خدیجہ نے کہا میسرہ برکت کی داستان نہ سنا، مجھے یقین ہے برکت ہی ہوگی کیونکہ میں نے بھیجا ہی تھا برکت والے، لیکن تجھ سے سوال ہے محمد میں عیب کیا ہے وہ بتا۔ اب اس نے بتانا شروع کیا، بات کرنا شروع کی، کیا کی آپ بھی سنیں۔ ابھی میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا، میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جب خدیجہ نے پوچھا محمد کے عیب کیا ہے تو میسرہ بول پڑا، ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی، ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ کہا ان کا عیب پتہ ہے تو کہا جب پسینہ نکلتا ہے تو مشک کی خوشبو آتی ہے۔ او میسرہ عیب پتہ ہے ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے۔ او میسرہ عیب پتہ ہے کہا کہ وہ کنکر پہ قدم رکھتے ہیں تو کنکریاں موم کی طرح پیروں کے نیچے نرم ہو جاتی ہے۔ کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا وہ درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو سوکھے درخت ہرے ہو جاتے ہیں۔ کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا ان کو بکریاں سجدہ کرتی ہے، ان کو اونٹ سجدہ کرتے ہیں۔ کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا کہ خشک زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ کہا عیب پتہ ہے سوکھے کنویں میں وہ تھوک دیتے ہیں تو وہ کنویں کا پانی بھر جاتا ہے۔ کہا او عیب پتہ ہے تو کہا خاری کنویں کے اندر لعاب ڈال دیتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ کہا عیب پتہ ہے کہا بادل ان کے سر پہ سایہ کرتا ہے۔ کہا عیب پتہ ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، عیب پتہ وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، عیب پتہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کہا عیب پتہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، عیب پتہ کبھی کسی کو ڈانٹا تک نہیں، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتے ہیں۔ کہا او عیب پتہ ہے تو کہا کہ جب وہ کسی درخت کے نیچے آتے ہیں اور پہلے سے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سائے میں آنا چاہتے ہیں تو درخت تو بڑھ کر اپنی ٹہنیاں بڑھا کر ان پر سایہ کرنے لگتا ہے۔ کہا عیب پتہ ہے کہا کہ آسمان کا بادل ان پہ سایہ کرتا ہے۔ کہا عیب پتہ ہے کہا وہ تھکتے نہیں ہے۔ کہا عیب پتہ ہے کہا جب وہ سوتے ہیں تو سونے میں بھی اوروں کی طرح ان کا انداز نہیں ہوتا۔ میسرہ سے کہا او میسرہ عیب پتہ ہے تو وہ کہتا ہے جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو نیند کا اثر ان کے چہرے پہ ظاہر نہیں ہوتا۔ کہا عیب پتہ ہے کہا نیند میں بھی ان کی زلفیں نہیں بکھرتی۔ کہا عیب پتہ ہے کہا ان کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آتی بلکہ خوشبو آتی ہے۔ میں خدیجہ نے کہا او میسرہ عیب پتہ ہے تو میسرہ کہتے ہیں مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھے اور پھر پوچھے کہ محمد کا عیب کیا ہے تو میں کہوں گا خدا کی قسم اللہ نے ان کو بے عیب پیدا فرمایا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے،
محمد ہمارے کلمہ پڑے بغیر میسرہ یہ کہہ رہا ہے وہ بے عیب ہے. ایسا نبی اپنا. دوسری اور آخری بات, پہلی بات ہو گئی, دوسری اور آخری بات, ایسے نبی سے ہم نے کیا کیا؟ پیار کیا, محبت کی, عشق کیا. نہیں تو کہہ نہیں سکتے, نہیں کہیں گے تو کفر ہونے کا ڈر ہے, ہاں کہیں گے تو جھوٹ ہونے کا ڈر ہے نا. آپ کہیں گے ہم نے عشق تو کیا, مولانا ہم نے عشق کیا, سید صاحب ہم نے عشق کیا, حضرت ہم نے عشق کیا. میں نے کہا عشق کیسے کیا؟ کبھی عشق سوچا بھی کسے تھے؟ اپنے جیسے سے عشق ہوتا ہے, نیند نہیں آتی ہے نا. اپنے جیسے سے پیار ہو جائے, مثال کے طور پہ جب میرے بچے مجھے یاد آتے ہیں, آپ کے بھی آتے ہوں گے, سفر میں بچوں کی صورت یاد کر کے نیند اڑ جاتی ہے. ماں یاد آتی ہے, نیند اڑ جاتی ہے. بیوی سے محبت ہے, بیوی یاد آتی ہے, نیند اڑ جاتی ہے نا. اپنے جیسوں سے پیار کرو تو نیند نہیں آتی. اللہ کے محبوب سے پیار کیا, فجر میں کیسے سوتے پڑے رہتے ہو؟ کیسے سوتے پڑے رہتے ہو؟ فجر میں سونے والا عاشق ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں. قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی حدیث لکھتے ہیں, میرے آقا نے فرمایا جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سو جائے وہ جھوٹا ہے, جھوٹا. جو رات بھر سوئے عشق کا دعویٰ کر کے وہ جھوٹا ہے. جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو؟ ٹرین پکڑنی ہے تو نیند کھلتی ہے, فجر کے لیے کیوں نیند نہیں کھلتی؟ بچے کو اسکول پہنچانا ہے تو نیند کھلتی ہے, فجر میں کیوں نیند نہیں کھلتی؟ بلکہ حد تو یہ ہے پیشاب لگ جائے تو نیند کھلتی ہے. مسلمان کتنا گر گیا تیرا عشق کا معیار. تو پیشاب کے لیے تو اٹھ سکتا ہے نیند توڑ کے, لیکن تو نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا. جس قوم کا معیار اتنا گر جائے اس قوم کو عاشق کہلانے کا حق کیا؟ ظہر کی نماز کاروبار میں جا رہی ہے, عصر کی نماز کھیل کود میں جاری, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز گھر والوں کی محبت میں قربان ہو رہی ہے. مسجدیں ویران ہو چکی ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں. میں نے کہا جو قوم خدا کی مسجد پہ ظلم کرے اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں بیٹھ گیا, وہ فلاں بیٹھ گیا, وہ فلاں. میں نے کہا یہ جو بیٹھ گئے ہیں تیرے نہ مسجد میں آنے کی وجہ سے, جس دن تو اللہ کے گھر میں بیٹھنے لگے یہ سب اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے. تو اللہ کے گھر میں تو بیٹھ, ہنسنے کی بات نہیں, یہ کوئی کہانی قصہ نہیں, یہ حقائق. جب تک مسلمان خدا کے گھر میں بیٹھنے کا عادی تھا اس پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا. پوری دنیا میں دنیا اس کی غلامی کرتی تھی. جب سے مسلمان نے خدا کے گھر میں آنا چھوڑ دیا فلموں کی ٹاکیز بھر رہے ہیں. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی, ہمارے مالیگاؤں میں بڑا پیارا شہر ہے, گنبد و مینار کا, بڑے محبتی لوگ ہیں. ایک دوست نے مجھے بتایا کہ پورے انڈیا میں, ہندوستان میں رمضان المبارک میں فلم والے کوئی نئی فلم ریلیز نہیں کرتے, نئی پکچر نہیں نکالتے. کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ رمضان شریف میں اگر نئی پکچر آئے گی تو فلاپ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جو دیکھنے والے وہی نہیں آئیں گے. اس کا مطلب فلمیں کس کے وجہ سے چل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے, تمہاری وجہ سے. دوسری قومیں صرف سنڈے کے دن فلم دیکھنے جاتی, ہفتے بھر اگر کوئی فلم کھانا بھرتا ہے تو وہ تم ہو. یہ میری قوم ہے جو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتی ہے. شراب کے اڈے کسی سے چل رہے ہیں تو وہ قوم مسلم ہے, نشے کے اڈے کسی سے چل رہے ہیں وہ قوم مسلم ہے. میں آپ پر یوں الزام نہیں دھر رہا ہوں, آپ خود تحقیق کر کے دیکھیں, آپ خود دیکھیں. ابھی ماضی قریب میں ایک ریسرچ بلکہ تحقیق کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے. تو ابھی 70 سال پہلے, 72 سال, 75 سال پہلے کلمے کے نام پہ جو ملک بنا ہے وہ ملک میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے, جس میں 99% مسلمان بستے ہیں.
सोचो तो सही, गौर तो करो। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन गंदी फिल्में मुसलमान देखे, नशा मुसलमान करे, बेनमाजी मुसलमान हो, पाप मुसलमान करे, और उसके बाद फिर कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा है। जो कौम खुदा के गज़ब को दावत दे, उस कौम पे जुल्म नहीं होगा तो किस पे होगा? आपसे पूछता हूं, याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, अगर नबी की औलाद भी गुनाह करती है, ध्यान से सुनो, ये मेरे दिल का दर्द है चरखानी वालों, अगर औलाद पैगंबर नबी की औलाद भी गुनाह करती है, अल्लाह उसको भी सजा देता है। कुरान उठा के पढ़ो, कुरान। नबी की औलाद से बढ़कर किसी का नसब हो सकता है? कुरान उठाकर पढ़ो। जिनके मुंह रातों रात सूअर और बंदर की तरह हो गए, वो असहाबे सिब्त जिसे कुरान ने कहा, हफ्ते के दिन वाले जिसे कुरान ने कहा, वो कौन लोग थे? वो औलादे पैगंबर थे। जिस कौम में लूत पे पत्थर बरसे, वो नबियों की औलाद थे। जिस कौम को हवाओं के जरिए तबाह कर दिया गया आद और समूद, वो नबियों की औलाद थे। जिसे कुरान बनी इसराइल कहता है, औलाद याकूब कहता है। आपसे पूछता हूं, अगर औलादे पैगंबर गुनाह करे तो उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर दिए जाएं, अपना बाप कोई नबी है? इतने सारे जराइम करके ये सोचते हो कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? ये मौलवी खामखा में डराने आया है। जन्नत तो अपने बाप की है। अरे पैगंबरों की औलाद के मुंह सूअर और बंदर की तरह कर दिए गए। कुरान कह रहा है, उठा कर देखो कुरान। हमारे मुंह का क्या हाल है? हमारे चेहरों का क्या हाल होगा जिन्हें कुरान बनी इसराइल कहता है? मेरे भाइयों, अपने आप पे रहम करो। फजर में सोने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देखने वालों, औरतों पे पाप की नजरें डालने वालों, हराम कारोबार, हराम धंधे करने वालों, खुदा के लिए तौबा कर लो। इश्क मुस्तफ़ा का दावा करते हो, आज हमारे चेहरे भी तवज्जो करना, हमारे चेहरे भी कब के सूअर बंदरों की तरह हो चुके होते अगर हमारा नबी खुदा का महबूब न होता। ये तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से हम पर अजाब नहीं आता, हम पर अजाब नहीं आता। कुरान कहता है, ऐ मेरे महबूब, हम जो इन पर अजाब नहीं करते उसकी वजह यह है, मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। हम इन पर इसलिए अजाब नहीं करते कि तुम इनके दरमियान जलवगर हो। मेरे इमाम कहते हैं, अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में, ऐश जावेद मुबारक तुझे शैदाई ये दोस्त। अरे काफिरों को जब अंत फीहिम ने अपने दामन में लिया, तू तो नबी का आशिक है, तुझे तो हमेशा के लिए ऐश है, लेकिन आशिक तो बनो। वही बात जो इख्तिताम पे करनी है, यही अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरी कौम के जवानों, हमने इश्क की बहुत बातें की, लेकिन हमने इश्क करने की कोशिश नहीं की। याद रखना, जिसको इश्क होता है, जिसको इश्क होता है, बस ये बात एंड पर कर रहा हूँ, दिल के कानों से सुन लेना। एक रिवायत पेश करके अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। जिसको इश्क होता है, इश्क में कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है, इश्क में कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, इश्क में कुछ न कुछ दाव पे लगाना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कुर्बानी भी ना दें, आप कुछ दाव पे भी ना लगाएं, नींद पूरी करें, पेट भर के खाएं, कच्चे कपड़े भी पहने, आराम से जो है जिंदगी ऐश के साथ काफिर मुशरिक की तरह, यहूद और नसारा की तरह जिंदगी गुजारें और आशिकों की फेरिस्त में अपना नाम भी आ जाए। नहीं नहीं, इश्क में कुर्बानी देनी पड़ती है। किस चीज की? जो चीज महबूब की राह में रुकावट बनती है ना, जो चीज महबूब की राह में रुकावट बनती है ना, उस चीज को छोड़ देना पड़ता है। बस इसी पे बात होती है। आइए जरा एक जवान सहाबी का एक वाकया सुन ले, जो वाकई आशिक था। और इश्क वालों को इनाम क्या मिलता है, इश्क वालों को इनाम क्या मिलता है। अगर आशिक बनना चाहते हो, इनाम चाहते हो, तो तवज्जो करो। एक सहाबी है,
بلکہ ایک جوان ہے، اس کی آنکھیں اچانک مدینے کے تاجدار سے چار ہو گئی۔ حسن مصطفیٰ دیکھا، میرے آقا کا جمال دیکھا، میرے آقا کا حسن دیکھا، حسن دیکھ کر میرے سرکار کا شیدا ہو گیا وہ جوان۔ اس جوان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ مزنی بھی ان کا نام لکھا گیا ہے۔ عبداللہ کی آنکھیں چار ہوئی، بھیڑ اتنی تھی، محبوب کا جلوہ دیکھا، جلوہ دیکھنے کے بعد محبوب کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جوان جب مسلمان ہو گئے، صحابہ کی فہرست میں داخل ہو گئے، پھر اپنے وطن کو چلے گئے۔ وہ مدینے کے نہیں تھے، وہ مکے کے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ مدینہ طیبہ سے دور رہتے تھے، ایک دیہات میں رہتے تھے، ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے۔ عبداللہ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو ان کا چچا، چونکہ وہ یتیم تھے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا باپ مر چکا تھا، اور چچا نے بچپنے سے پالا تھا۔ چچا کے بڑے احسانات تھے۔ اللہ اکبر، گھر جانے کے بعد جیسی پتہ چلا کہ عبداللہ کسی نے چغلی کر دی تھی کہ عبداللہ تو محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، چچا نے پوچھا عبداللہ میں صحیح سن رہا ہوں؟ عبداللہ نے پوچھا کیا سنا چچا؟ اللہ اکبر، تو عبداللہ سے پوچھا چچا نے کہ تو مرتد ہو گیا، تو بے دین ہو گیا؟ چچا سے عبداللہ نے کہا کیا مطلب چچا؟ تو کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ عبداللہ کہتے چچا میں مرتد پہلے تھا، بے دین پہلے تھا، اب تو میں دیندار ہو گیا ہوں، اب تو میں مذہب و مسلک والا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں عشق میں طاقت ہوتی ہے، عشق میں ایسی قوت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جو قوت ہتھیاروں سے، جو قوت دولت سے، جو قوت بادشاہت سے، جو قوت تخت و تاج سے حاصل نہیں ہوتی، وہ قوت عشق سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے لاہور کے قلندر نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ اکبر، عشق کی قوت وہ ہے کہ اللہ جب عشق کی قوت دل میں جوت جگاتی ہے تو پھر طارق ابن زیاد جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ کشتیاں جلاتا ہے۔ عشق کی قوت جب جوت جلاتی ہے تو محمد بن قاسم سمندروں کو پار کر کے کسی کی آبرو بچانے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر سندھ میں آتا ہے۔ جب عشق کی قوت جوت جگاتی ہے تو مولا حسین اپنا پورا خاندان دین کے لیے قربان کرنے کو کربلا کی زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے۔ آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور آل نبی سے عشق نے، اللہ اکبر، آل نبی سے عشق نے جتنے سوال کر دیے ایک کے بعد ایک دیا، سارا جواب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے۔ کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ عشق کو جوت جگاتا ہے تو انسان سدرا کے آگے رسائی حاصل کرتا ہے۔ عشق جب جوت جگاتا ہے، کوئی کہنے والا کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اللہ، یہ تو اپنے اپنا گمان ہے، یہ تو اپنا ہے فیصلہ۔ اللہ اکبر، کوئی رک کے رہ گیا بام پر، کوئی لامکان سے گزر گیا۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ عاشق کی رسائی وہاں ہوتی ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں، اس شاخ کا مقام وہ ہے جہاں اللہ اکبر اہل خرد کا شعور اور ان کا تصور نہیں جاتا۔ آؤ عشق کا دعویٰ کرنے والوں، آج عشق کا طریقہ میں اور آپ سیکھ کر جائیں۔ اللہ کرے عشق کی جوت دل میں جگے، اے کہوں کی بجائے یار کے لیے خدا رونا نصیب کرے، ہنسنے کی بجائے تنہائیوں میں آہو بکا نصیب کرے، زبان پہ گانوں کی بجائے درودوں کی سوگات نصیب ہو جائے، آنکھوں میں پاپ کی بجائے رسول اللہ کے غم میں آنسو آنا شروع ہو جائے۔ آؤ دل اس سے لگا لیں جس
سے دل لگانے کے بعد انسان محترم اور مکرم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ کے چچا نے کہا عبداللہ تو نے دین چھوڑ دیا۔ عبداللہ کہتے چچا میں بے دین تو پہلے تھا چچا، اب میں دیندار ہو گیا ہوں چچا۔ چچا نے بہت مارا بہت مارا بہت مارا، مارتے مارتے تھک گیا۔ چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو۔ عبداللہ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، رب محمد کی عزت کی قسم، جان دے سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ محمد چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، محمد عربی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ آؤ وہ تو مار کھا کھا کے نہیں چھوڑ رہے تھے، اور آج ہم گانوں کی دہلیز پر حضور سے دور ہو گئے، سود کے دھندوں میں حضور سے دور ہو گئے، داڑیاں مڑا کر حضور سے دور ہو گئے۔ میں تو اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں تمہارے چہروں پہ وستورے بعد میں چلتے ہیں، پہلے وہ آمنہ کے لال کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ گندی 3 گھنٹوں کی فلمیں دیکھنے والوں، لیٹ کر نرم نرم گدوں پر گندی فلمیں دیکھنے والوں، یہ تمہارے وہ تیر ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو چھلنی چھلنی کرتے ہیں۔ جب تم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتے ہو حضور کا دل دکھتا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ و رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پہ لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کو جن لوگوں نے پتھروں سے مارا نبی نے ان پہ لعنت نہیں کی، جنہوں نے دندان شہید کیے ان پہ لعنت نہیں کی، لیکن اللہ اے اپنے نبی کا دل دکھانے والے میرے جوان، کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تجھے اللہ کی عدالت یاد نہیں آتی؟ کیا منہ لے کر خدا کے دربار میں جائے گا؟ کیا منہ دکھائے گا اپنے اللہ کو؟ کتنا دل دکھائے گا اپنے نبی کا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ارے نادان، ماں کا جو دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو اپنے نبی کا ایک دن میں ہزاروں ہزار مرتبہ دل دکھائے اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ اگر میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، وہ بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتی ہیں، بے پردہ گھومنے والی میری بہن، پتلے اور باریک لباس پہننے والی میری بہن، سیریل میں ڈوب جانے والی میری بہن، اداکاراؤں کے طریقے پر زندگی گزارنے والی میری بہن، ذرا بتا تو صحیح، جب تو دوپٹے کو مفلر بناتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جس رسول نے پتھر کھا کر تجھے جینے کا حق عطا کیا۔ ارے میری بہن، لوگ تو تجھے زندہ دفن کر رہے تھے، لوگ تو تجھے جوئے میں ہار رہے تھے، وہ میرا نبی ہے، میلاد والا نبی، وہ آمنہ کا لال ہے جس نے پتھر کھا کے عورت کی عظمت بچائی ہے، جس نے عورت کو عزت دی ہے، جس نے عورت کو مقام دیا ہے، بلکہ جس نے عورت کو سراپا جنت بنا دیا ہے۔ پیدا ہو بیٹی کی شکل میں تو ماں باپ کی جنت ہے، جوان ہو جائے اور دلہن بن جائے تو شوہر کی جنت ہے، ماں بن جائے تو اس کے بچوں کی جنت ہے، اس کے قدموں میں جنت سمٹ آتی ہے۔ کتنا دل دکھاؤ گے اپنے نبی کا، ان کے دل کو کتنا چھلنی کرو گے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں طائف کی وادیوں میں میرے نبی پہ جو پتھر برسے تھے وہ تو نبی کے جسم کو زخمی کرتے تھے، لیکن یہ ہمارے گناہوں کے تیر رسول اللہ کے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ میلاد پہ پرچم صرف لگانے والوں، قمقمے لگانے والوں، نبی کی محبت میں جان دینے کی بات کرنے والوں، میں تو آج سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، آج جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، آج دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آج عشق کہہ رہا ہے بس نبی کے لیے گناہ چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو۔ اگر سچے عاشق ہے آج عہد کر لو اپنے نبی سے، اگر سچی وفا ہے تو نبی سے عہد کرو، آج سے داڑھی نہیں مڈائی جائے گی، آج سے مسجدیں ویران نہیں کی جائے گی، آج سے حرام لقمے کو ہاتھ نہیں لگے گا، آج سے کسی نامحرم کے چہرے پہ نظر نہیں پڑے گی، آج سے ننگے سر نہیں گھومیں گے، آج کے بعد پھٹی ہوئی جنس انگریزوں کے طریقے پہ، یہود و نصارہ کے طریقے پہ نہیں پہنیں گے، آج کے بعد کوئی گندی فلم نہیں دیکھیں گے، آج کے بعد گانا نہیں سنیں گے، مجھ سے نہیں، میری خوشی کے لیے نہیں، جس سے عشق کا دعویٰ ہے اس آمنہ کے لال سے عہد کرو۔ ارے وہ خدا ہو کر جب اپنے نبی کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے تو تم امتی ہو کر اپنے نبی کی محبت میں زندگی
क्यों नहीं बदल सकते, जिंदगी क्यों तब्दील नहीं कर सकते। और फिर वो भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गुनाह की जिंदगी छोड़ने की बात की जा रही है। गुनाह जहां है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है, जहां गुनाह है वहां तबाही है, जहां गुनाह है वहां बेबरकती है, जहां गुनाह है वहां शैतानत है, जहां गुनाह है वहां अल्लाह की नाराजगी है, जहां गुनाह है वहां अल्लाह रसूल की लानतें हैं। छोड़ दो गुनाह, सुकून पा जाओ। गुनाह छोड़ दो, इश्क की राहतें पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, इज्जत पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, वकार पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, बाबुलंदी पा जाओ। छोड़ दो गुनाह। जब गुनाह छोड़ दोगे, फरिश्ते तुमसे पीछे होंगे, तुम मलाइका से आगे रहोगे। अल्लाह अकबर। गुनाह छोड़ने पे ये इनाम है। तो अर्ज ये कर रहा था, अब्दुल्ला को चचा ने खूब मारा और कहा मोहम्मद को छोड़ दो। अब्दुल्ला ने कहा जान दे सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। रोज का मामूल था, चचा पकड़ पकड़ कर अब्दुल्ला को मारता था, लेकिन अब्दुल्ला कहते थे जान देंगे, नबी को नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरत हमेशा हार जाती है और मोहब्बत जीत जाती है। नफरतें हार गई अब्दुल्ला के चचा की शक्ल में, मोहब्बत और इश्क जीत गया अब्दुल्ला की शक्ल में। अब चचा ने मारना छोड़ दिया, नहीं मारता था, नाराज रहता था। अब्दुल्ला को रोज अपने नबी की याद आती थी, अब्दुल्ला को रोज अपने आका की याद आती थी। जब याद आती थी, रात जाग जाग कर तड़प तड़प कर गुजारते थे। यकीनन रातों को तड़पना तो आशिकों से कोई सीखे, उसकी लज्जतें ही अलग है। खुदा की इज्जत की कसम, किसी इबादत में वो लुत्फ नहीं आता जो महबूब के लिए तड़पने में आता है। ऐ काश अल्लाह वो तड़प मुझे और आपको, मेरी और आपकी नस्लों को दे दो, दे दे। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मांग लो मिलाद की महफिल में, पहली शब में दर्द मांग लो, सोज मांग लो, गुदास मांग लो, नबी और आले नबी का गम मांग लो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला रोज तड़पते हैं, रोज बिलखते हैं। सुबह माँ के पास आकर बैठते हैं, अम्मी मुझे मेरे आका की बहुत याद आती है माँ, मैं चाहता हूँ उनसे मिलने जाऊँ, उनसे मुलाकात करूँ, उनकी ज़ियारत करूँ। माँ कहती बेटा तेरा चचा ने अभी अभी तुझे मारना छोड़ा, अभी सुनेगा कि तू मदीने जाना चाहता है तो नाराज होगा और मारेगा। बेटा मैं माँ हूँ ना, बेवा हूँ, उसके एहसानात है तुझ पर भी और मुझ पर भी। बेटा उसने तुझे भी पाला, मुझे भी पाला, अब हम उसकी बात नहीं काट सकते। बेटा माँ समझाती रहती। अब्दुल्ला के दिन गुजरते रहते, अभी ज्यादा उम्र नहीं थी, इब्तिदाई जवानी थी। हाँ हाँ, इब्तिदाई जवानी बड़ी दीवानी होती है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो लोग काफिर मुशरिक और यहूदियों से मुतासिर होते हैं उनकी जवानी आवारगी की दीवानी होती है। लेकिन जो कलमा पढ़ने वाले सच्चे हैं उनकी जवानी नबी की दीवानी होती है। अब्दुल्ला नबी के दीवाने थे, रोज आना माँ तसल्ली देती, रोज सुबह माँ के पास आकर दास्तान सुनाते। एक दिन माँ ने कहा ठीक है मेरे बेटे अब्दुल्ला, अगर तुम जाना चाहते हो अपने नबी से मिलने के लिए, माँ हूँ तेरे लिए हर कड़वा घूंट पी लूंगी, हर सबर कर लूंगी। बेटा एक काम करो जाओ, लेकिन पहले अपने चचा से पूछो तुम्हारा चचा इजाजत देता है, अगर वो इजाजत दे तो चले जाओ। अब सुनना गुफ्तगू का इख्तितामी हिस्सा और दिल पे नक्श करना मेरी कौम के जवानों। अब्दुल्ला अपने चचा के पास गए और चचा से कहा चचा एक बात कहूँ। चचा ने कहा कहो क्या है। कहा चचा कई एहसानात आपके हैं, एक एहसान और करोगे। चचा ने कहा क्या। कहा कि मुझे मेरे आका की याद आ रही है, मैं मेरे आका की ज़ियारत के लिए, उनसे मिलने के लिए जाऊं, मैं सरकार की ज़ियारत के लिए जाऊं। जैसी आका का नाम सुना गुस्से में आ गया और फिर जानता था कितना भी समझाऊंगा नहीं मानेगा, मारूंगा भी तो नहीं मानेगा, इसलिए कि आशिक है। चचा ने सोचा ऐसी सख्त कैद लगाऊंगा कि ये जाना ही भूल जाएगा, जाना ही छोड़ देगा और अब कभी इजाजत लेने भी नहीं आएगा। कहा अब्दुल्ला तुझे पता है ना, तेरी माँ से पूछ, जब तेरा बाप मर
گیا تھا, تو بچہ تھا, میں نے تیری ماں کو بھی پالا, میں نے تجھے بھی پالا, دونوں کو میں نے پالا, اب بڑا کیا, گھر میرا ہے, پیسے میرے ہیں, کھیتی باڑی میری ہے, زمین جائیداد میری ہے, جس چھت کے نیچے رہتا ہے وہ سب بھی میرا ہے. اگر عبداللہ تو محمد کو ملنے جائے گا نا, روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو ان کو ملنے جائے گا نا تو پہلی بات یہ ہے کہ تو دوبارہ واپس میرے گھر میں مت آنا, واپس مت آئے, نہیں آنا, تو نے ادھر ہی رہ جانا, ملنے جا رہا ہے ادھر ہی رہ جانا. ایک جوان بچے کے لیے, ایک جوان کے لیے گھر سے نکالنے کی دھمکی کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہوتی. جیسی چچا نے کہا اگر تو ان سے ملنے جائے گا دوبارہ میرے گھر میں پلٹ کر مت آنا. چچا نے سوچا تھا یہیں پہ دب کے بیٹھ جائے گا, لیکن عشق بہت طاقتور ہوتا ہے, عشق بہت قوت والا ہوتا ہے, عشق بہت لیڈر ہوتا ہے. او عبداللہ میرے اور آپ کی طرح زبانی نعرے والا عاشق نہ تھا, عبداللہ سچے عاشق تھے. چچا سے کہا آنکھ میں آنکھ ڈال کے, چچا اگر میرے محبوب کی زیارت گھر چھوڑنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں چچا, آج کے بعد میں تیرے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا, آج کے بعد تیرے گھر میں کبھی نہیں آؤں گا, لیکن بس مجھے جانے کی اجازت دے دے. اللہ اکبر, گھر چھوڑ رہے ہیں نبی کے عشق میں. ہم داڑھی منڈانا نہیں چھوڑ سکتے, حرام کام نہیں چھوڑ سکتے, بس نعرے لگائیں گے, پوری زندگی نعروں میں گزر جائے گی. قبر میں کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ عبداللہ کہتے چچا میں گھر تیرا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, بس میرا محبوب مجھے دکھ جائے, میرا محبوب نظر آ جائے, میں واپس نہیں آؤں گا چچا تیرے گھر میں. چچا نے سوچا ارے یہ تو بڑی بات کر گیا, پھر فوراً اس نے پیترا بدلا اور کہا عبداللہ صرف گھر نہیں چھوڑنا, اگر تو پیسے جیب میں چھپا کے لے جا رہا ہے ایک ایک پیسہ تجھے گھر میں چھوڑ کے جانا ہوگا, ایک پیسہ نہیں لے جانے دو, سب جیب خالی کر اور سب پیسہ میرا ہے, یہی چھوڑ کے جا, سارے درہم و دینار تجھے ایسی خالی آج جانا پڑے گا. وارے عشق وارے عشق وارے عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. چچا نے کہا پیسے نہیں لے جانے دوں گا. عبداللہ نے کہا اگر تیرے درہم و دینار چھوڑ کر جانے سے میرے محبوب کی زیارت ہوتی ہے تو سستی ہے, میں وعدہ کرتا ہوں کوئی سکہ ایک درہم و دینار بھی ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا. دوسری منزل میں بھی چچا ہار گیا, وہ تیسرا پیترا بدل کر کہتا ہے عبداللہ اسی پہ کام نہیں چلے گا, یہ تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں, میں تجھے ایسے نہیں جانے دوں گا, یہ کپڑے اتار. اگر یہ بات صاحب استیاب نہ لکھے ہوتے تو میرے اندر بیان کرنے کی ہمت نہ تھی. چچا نے کہا عبداللہ گھر تو چھوڑ نہیں رہا ہے, پیسے بھی چھوڑ کے جا رہا ہے, ایسے نہیں جانے دوں گا, یہ کپڑے بھی میرے دیے, کپڑے چھوڑ کے جا. ذرا تصور کرو, ایک جوان کے کپڑے اتارے جا رہے عشق مصطفیٰ کے نام پر, لیکن وارے عاشق وارے عاشق. عبداللہ کہتے چچا اگر کپڑے اتار کے دینے سے ہی محبوب دکھتا ہے تو میں تیرے کپڑے بھی چھوڑ جاؤں گا. اور تاریخ گواہ ہے عبداللہ نے اپنے کپڑے اتار کے دے دیے, ستر چھپایا, ستر چھپا کے ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس آ کے کہتے امی دیکھا میرا حال, امی مجھے کپڑے دلا دو, میں مدینے جا رہا ہوں, کیسے جاؤں گا, برینا کیسے جاؤں, بغیر کپڑے کے کیسے جاؤں گا, مجھے کپڑے دلا دو. ماں نے کہا بیٹا میں بیوہ ہوں, غریب ہوں, میں کیسے تجھے کپڑے دلاؤں, البتہ میرے پاس 2 دوپٹے ہیں, یہ 2 دوپٹے جلدی سے لے کے بھاگ جا, کہیں تیرا چچا دیکھے گا تو یہ بھی چھین لے گا. عبداللہ نے 2 دوپٹے ماں کے لیے, ایک کو نیچے لپیٹا, ایک کو اوپر ڈالا اور مدینے جانے لگے پیدل. نہ کوئی ساتھی ہے, نہ کوئی سنگت ہے, نہ کوئی سواری ہے, نہ مال ہے, نہ دولت ہے, ماں کے دوپٹے پہ جا رہے. انہی 2 دوپٹے اوڑھنے پر عبداللہ کا لقب پڑ گیا ذوالبجادین, 2 کپڑے والا, 2 ٹکڑے والا, ایک نیچے ہے, ذوالبجادین, 2 دوپٹے
वाला, 2 टुकड़े वाला, 2 कपड़े वाला, जैसी लपेटा चल रहे। चलते चलते एक ख्याल आया, अब्दुल्ला उनके इतने उशाक हैं, हजारों में, लाखों में, इतने हैं हजारों में, उनके जानने मानने वाले, मोहब्बत करने वाले, उनको शमा को जैसे पतिंगे घेरे रहते हैं, वैसे जैसे शमा को परवाने घेरे रहते हैं, उनको दीवाने घेरे रहते हैं, उनसे तेरी मुलाकात एक ही है, तूने इतना बड़ा खतरा ले लिया। अब ध्यान देना, दिल में क्या ख्याल है? इतना बड़ा खतरा, माँ छोड़ दी, चचा छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। अगर तू मदीने गया और वो तुझे नहीं पहचाने तो? नहीं पहचानेगे तो तू कहां रहेगा? तेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? तू कहां जिंदगी गुजारेगा? ख्याल आया, वसवसा था, फौरन झिड़क दिया, अरे छोड़, मेरा काम तो उनसे इश्क करना है, वो पहचाने ना पहचाने, वो आका है, वो महबूब है, महबूब जो चाहे करे, हमारे क्या जरूरत है ये सब सोचने की, पहचाने की नहीं पहचाने, छोड़। फिर फौरन दूसरा ख्याल आया, अरे तेरा कोई घर नहीं, वहां तू किसके घर में रहेगा, कहां ठहरेगा, क्या खाएगा? ऐसी बातें आ रही, झिड़कते हैं, लाहौल पड़ते हैं, और इश्क जीतता है, वसवसे हारते हैं। इसी कश्मकश में रास्ता तय हो रहा है, और अब्दुल्ला उस वक्त पहुंचते हैं मदीने मुनव्वरा। अब दिल थाम कर इस आशिके जार का इनाम वाला, अभी तक कुर्बानी, पहले आशिक को देनी पड़ती है कुर्बानी, फिर महबूब की तरफ से क्या मिलता है? इनाम। पहले देना पड़ता इम्तिहान, फिर मिलती है डिग्री। अब सुनो, इतनी बड़ी कुर्बानी, माँ छोड़ा, चचा छोड़ा, माँ वतन छोड़ा, घर छोड़ा, पैसे छोड़े, कपड़े भी फेंके, अब चले खुदा का करना। आधी रात के बाद मदीने पहुंचे। मदीने शरीफ कब पहुंच रहे? सबके दरवाजे बंद। मदीने मुनव्वरा की सर्दी, मदीने मुनव्वरा की सर्दी, सबके दरवाजे बंद। पहले इम्तिहान, इम्तिहान के बाद इम्तिहान। अरे अब्दुल्ला, सबके घर बंद है, कौन पूछेगा? इतनी कड़ाके की सर्दी है, अम्मी का दुपट्टा अब तक काम करता रहा, अब क्या काम करेगा? मदीने की सर्दी में ठिठर जाएगा, ठिठर के बीमार हो सकता है, मर सकता है। अब्दुल्ला क्या होगा तेरा? आधी रात को कौन मिलेगा? अल्लाह अकबर। लेकिन अब्दुल्ला ने सोचा, जाऊं तो कहां जाऊं? दिल में ख्याल आया, अरे मस्जिद है मुसलमानों की, वो 24 घंटे खुली रहती, वो बंद नहीं होती, चलो मस्जिद में चल के बैठ जाते कोने में, सुबह जो होगा देखा जाएगा। इश्क में तेरे कोहे गम, सर पे लिया जो हो सो हो। इश्क में तेरे कोहे गम, सर पे लिया जो हो सो, फिर जो होना है वो। गए मस्जिद में, मस्जिद नबवी में, पहले से एक बंदा खड़ा है, सलाम का, अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला हो? पहले से एक बंदा मस्जिद में, अब्दुल्ला हो? तू कौन है? तुझे किसने बताया मैं अब्दुल्ला हूं? मेरा नाम बिलाल है, मेरा नाम बिलाल है, तुझे कैसे मालूम कि मैं आने वाला हूं? कहा आज रात इशा की नमाज पढ़ाकर जब आका अपने घर जा रहे थे तो जाते जाते मुझसे कह गए, बिलाल सोना नहीं, मस्जिद में रुकना, मेरा एक दीवाना अपनी माँ छोड़ के, अपना चचा छोड़ के, अपना वतन छोड़ के, सब छोड़ के आ रहा है, और माँ का दुपट्टा उसने ओढ़ रखा है। मदीने की सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं होगी, जब वो आएगा तो मेरा कंबल उसको उड़ा देना। अब्दुल्ला तो रो पड़े। मैं तो सोच रहा था वो पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, इतने बड़े, लेकिन मेरे आने से पहले वो मेरी अपनी कंबल दे गए मेरे लिए। हाय हाय हाय, फिर क्या इनाम था, क्या इनाम था। आशिकों को सच्चे इश्क पर ये इनाम है, आपको भी मिल सकता है, मुझे ही मिले। हम सच्चा इश्क तो कुछ छोड़े, उन्होंने घर वतन चचा माँ छोड़ा, हम गुनाह छोड़ा। हुजूर को जो चीज तकलीफ पहुंचाती वो छोड़ दे। हुजूर ने अपना कंबल दिया, और वो कंबल जब हजरत अब्दुल्ला ने ओढ़ा होगा तो फिर जो कैफियत है तो वो वही जानते हैं ना। इंतजार करने लगे, सुबह हुई,
اب لوگ آنے لگے مسجد میں، یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، سب چمکتے ہوئے چہرے والے آ رہے ہیں، سب ستارے آ رہے ہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ پھر جب جماعت کھڑی ہوئی تو وہ آمینہ کا لال حجرہ عائشہ سے طلوع ہوا، رشک آفتاب، رشک ماہتاب۔ عبداللہ نے دل پکڑ لیا ہوگا، نماز کیسے پوری ہوئی خدا جانے۔ اللہ اللہ، جب نماز پوری ہو رہی تھی عبداللہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ میں تو اس پہ یوں قیاس کرتا ہوں، جب کوئی عاشق سنہری جالیوں کے سامنے جانے لگتا ہے تو کیسے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا کہوں گا، اب کیا کہوں گا، ہے نا۔ حضرت نصیر الدین نصیر کہتے ہیں، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، اپنا محبوب جانے وفا ہے، سب بے وفائی کر سکتے ہیں، وہاں بے وفائی نہیں ہے۔ سب ریاکاری کر سکتے ہیں، وہاں ریاکاری نہیں ہے۔ سب دو بول سکتے ہیں، وہاں دو باتیں نہیں ہیں۔ جتنا پیار وہ امت سے کرتے ہیں اتنا پیار کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ ماں اپنی اولاد سے جتنا پیار نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ آقا اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ آؤ ہم بھی ان سے پیار کریں، سچے دل سے کریں، منافق نہ بنے، دو منہ والے نہ بنے۔ اگر پیار کیا ہے تو ان کے ہو جائیں، دوسروں کی طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا، اب اور نہیں کام کس جگر ہم کو کسی سے، اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، بس وہی نسبت اپنے لیے کافی ہے۔ انہی کے ہو جاؤ، انہی سے دل لگا لو، انہی سے جڑ جاؤ، انہی کا عشق مانگو، انہی کی سنتوں پہ عمل کرو، انہی کی اداؤں کو اختیار کرو، انہی کے طرز پہ زندگی گزارو۔ عبداللہ کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ کٹنا چاہتا ہے لیکن کٹ نہیں رہا ہے، اس لیے عبداللہ سوچتے ہیں جب یہ ملیں گے تو کیا ہوگا، کمبل تو دے دیا، چادر تو اوڑھ لی، کیا ہوگا، کیسے بتاؤں گا، کیا کہوں گا، کیسے تعارف کراؤں گا۔ جب نماز کے بعد حضور صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھے تو پہلے عبداللہ سے کہتے ہیں، عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ کیسے ہو، سرے بالی انہیں رحمت کی عطا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی کٹا چاہیے، ان کی ابرو نہیں تو کیولوں کی یکجائی۔ ہر بڑا غریب کو، مسافر کو، گرے پڑوں کو ناکار دیتا ہے، یہ کیسا بڑوں کا بڑا ہے جو پاپیوں کو سینے لگاتا ہے، لگاتے اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اللہ اکبر، اس بے وطن مسافر سے کہا، عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ رو پڑے، میری جان سب تو آپ پر آیا ہے، آپ سب جانتے۔ سرکار نے فرمایا، عبداللہ چچا نے گھر سے نکال دیا نا، تجھے جانے کی ضرورت نہیں، یہی تو نے رہنا، تیرے رشتہ داروں نے تجھ سے رشتہ توڑ لیا نا، رشتے کی فکر مت کر، یہ سب صحابہ تیرے رشتہ دار ہیں، تو نے کہیں نہیں جانا، یہی رہنا ہے۔ پھر عبداللہ کے تو وارے نیارے ہو گئے، اللہ اکبر۔ اب عبداللہ مسجد نبوی میں رہنے لگے، حضور کے آگے پیچھے چلنے لگے، زندگی گزرنے لگی۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، بس دیکھو عاشق کو کیا انعام ملتا ہے، کیا انعام ملتا ہے عاشق کو، اللہ اکبر۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تبوک کی جنگ میں سب کے خیمے تھے، ایک رات مجھے بے چینی ہوئی، میں اٹھا حضور کے خیمے میں گیا، حضور نہیں ہے، صدیق اکبر کے خیمے میں گیا نہیں ہے، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا نہیں ہے، میں پریشان ہوا، تینوں کہاں گئے؟ جب میں ادھر ادھر ڈھونڈا تو بھیڑ لگی ہوئی تھی، اس بھیڑ میں نے دیکھا کہ مشعل جل رہی ہے، مشعل، اور سب لوگ غم میں ڈوبے ہیں۔ گیا تو کیا دیکھا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، جوانی میں اسی عبداللہ کا انتقال ہو